پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے بات کی ہے، یہ آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ 18 سال کی ایک جدوجہد تھی، مجھے تو اتنی خوشی ہوئی دیکھ کے جو عوام میں سیاسی شعور ہے، لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ واقعی بادشاہت ہے اس ملک میں، شہزادے تیار ہو رہے ہیں، ایک قانون ان کے لیے ایک عوام کے لیے ہے، ان کے پیسے باہر، عوام کو بیچارے کو ٹیکس پہ ٹیکس اور مہنگائی پہ مہنگائی، رائیونڈ میں بجلی نہیں جاتی، عوام کے لیے لوڈ شیڈنگ، مہنگی بجلی۔ تو لوگ آزادی چاہ رہے ہیں، حقیقی جمہوریت چاہ رہے ہیں، ایک وہ حکومت چاہ رہے ہیں جو عوام کی منتخب کی ہوئی حکومت ہے، یعنی وہ حکومت جو جب عوام کے ووٹ سے آتی ہے وہ عوام کی خدمت کرتی ہے، جب دھاندلی کر کے آتی ہے ان کو کوئی فکر نہیں ہے عوام کی۔ تو آپ حالات دیکھ لیں، وہ بڑے بڑے میٹرو بناتے ہیں جس میں بڑا بڑا پیسہ بنتا ہے، لیکن جو سکول، ہسپتال، عوام کی ضرورت، مہنگائی، اس کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس لیے میری بات سن لیں، اس لیے آج یہاں گجرانوالہ میں دیکھ لیں، ہیپاٹائٹس کی بیماری ہے، کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ صاف پانی نہیں دے سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اب فیصلہ کرنا ہے ہم نے کہ ہمیں کیسا پاکستان چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام فیصلہ کر بیٹھے۔ یہ بتائیے کہ لاہور سے زمان پارک سے لے کے گجرانوالہ تک وہ بے تحاشا عوام کے ساتھ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ جا رہی ہے اور پہلے کون استعفیٰ دینے والا؟ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ میرا ٹارگٹ ہے 10 لاکھ پاکستانی، 10 لاکھ پاکستانی اسلام آباد میں ہوں گے۔ ہم شام تک پہنچیں گے، جو ابھی اسلام آباد میں ہیں وہیں رہیں، اور جو ابھی تک نہیں پہنچے شام تک پہنچے۔ ہم جشن بنائیں گے آزادی کا، اور ہم دیکھیں آزادی کوئی پلیٹ میں نہیں دیتا، آزادی چھیننی پڑتی ہے۔ آج جب آزادی کے لیے جدوجہد چاہیے، اور آج مجھے اتنی خوشی ہے کہ میں ساری رات میں بھی نہیں سویا، اور ساری رات میں نے دیکھا کہ لوگ جاگے ہوئے، ساری رات جاگے ہوئے تھے۔ آزادی تو ہوگی جب اس ملک میں حقیقی جمہوریت آئے گی۔ حقیقی جمہوریت تب ہوگی جب صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے۔ صاف اور شفاف الیکشن تب ہوگے جنہوں نے 2013 کے الیکشن میں دھاندلی کی، آرٹیکل 6 کے تحت جب تک ان کو سزائیں نہیں ملیں گی، اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے۔ برادران سپورٹس مین اسپرٹ دکھاتے ہوئے اگر 10 لاکھ یا 5 لاکھ لوگ بھی وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو استعفیٰ دے دیں گے، اور دوسرا آپ سمجھیں گے جس طرح آزادی مارچ اور انقلاب مارچ کل یادگار اور آزادی چوک میں دونوں اکٹھے تھے، کیا اسلام آباد میں بھی آپ کو اکٹھا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ میں اتنا دیکھ رہا ہوں کہ بادشاہت کا آخر آ گیا، ایک نیا پاکستان مجھے نظر آ رہا ہے، عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے، اور انشاءاللہ آپ پھر سے میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا تھا 10 لاکھ لوگ انشاءاللہ اسلام آباد پہنچیں گے، 10 لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچیں گے۔ نواز شریف کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ عوام اس الیکشن کو نہیں مانتی، بلکہ ان کی اپنی حکومت کہتی ہے کہ ہر حلقے کے اندر کم از کم 50 سے 60 ہزار ایسی ووٹ ہے جو ویریفائی نہیں ہو سکتی۔ ایسا الیکشن کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ جیتا بھی کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی، ہارا بھی کہہ رہا ہے دھاندلی ہوئی۔ اور الیکشن کمیشن انہوں نے ان کے ساتھ مل کے، آر اوز کے ساتھ مل کے، الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے میچ فکس کیا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ساتھ، اور ہم نے ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں، وہ ہم دے بھی چکے ہیں۔ میں باقی کا آج شام کو انشاءاللہ اسلام آباد میں دوں گا کہ کون کون میچ فکسرز تھے۔ اور ایک ہی طریقہ ہے، آئین کہتا ہے کہ جب ایک الیکشن دھاندلی کے ذریعے ہوا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ری الیکشن ہونا چاہیے۔ بقیہ سفر بھی کنٹینر میں ہوگا یا سفر گاڑی میں ہوگا تیزی سے طے کرنے کے لیے؟